اس لیے اس کا کوئی حق نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی جان کو یہ قتل کرے۔ باپ سے کہ ابا کو 2 نیکیاں دے دے، باپ بیٹے سے کہے گا بیٹے 4 نیکیاں دے دے، کوئی نہیں دے گا۔ سب کے صبر کا اجر اتنا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کے بعد کسی نے کہا کہ آج کے بعد بچوں کپڑے استری نہیں ملیں گے کیونکہ مہنگائی بہت ہے اور بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں؟ ہاں، شہادت کی موت مانگی جا سکتی ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی جان انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خریدی ہے، تو اب یہ اس کی نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی حق نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی جان کو یہ قتل کرے۔ نمبر 2، اگر یہ قتل کرنا اپنے آپ کو جائز ہوتا تو پھر گردے بیچنا بھی جائز ہوتا، خون بیچنا بھی جائز ہوتا، جبکہ وہ جائز نہیں، کیونکہ وہ میرا نہیں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی تمنا کرنا کہ کاش میں مر جاؤں، اس کی دعا کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت، کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ جتنا بھی تکلیف میں ہے ہو سکتا ہے نیکی میں اضافہ کرے اور ہو سکتا ہے گناہ معاف کروا لے اپنے، کیونکہ نیکی میں اضافہ اور گناہوں کی معافی تو اس جہان میں ہو سکتی ہے، اگلے جہان میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اس جہان سے نکل گیا تو بس گناہوں نیکیوں کی اعمال کی تھیلی پہ مہر لگ گئی موت کے ساتھ، اب نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ تو اس جہان میں آپ رہتے ہیں، بیمار ہیں، فقیر ہیں، کھانا 2 وقت مل رہا ہے، سالن نہیں پک رہا، حالات خراب ہیں، اس کے باوجود جب تک آپ زندہ ہیں تو یہ زندگی آپ کی بہت قیمتی ہے۔ مرنے کے بعد لوگ کہیں گے باپ سے کہ ابا کو 2 نیکیاں دے دے، باپ بیٹے سے کہے گا بیٹے 4 نیکیاں دے دے، کوئی نہیں دے گا۔ کوئی کسی سے کہے کہ میرا بوجھ اٹھا لو، میرے گناہ اٹھا لو، نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ لیکن جب تک آپ کی سانس کی آمد و رفت ہے، آپ چاہیں سارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جب تک آپ کی سانس کی آمد و رفت ہے، آپ زبان کی ایک ایک حرکت کے ساتھ بے شمار نیکیاں بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کا بڑا پریشان ہے، تکلیف ہے، یہ اپنی جگہ پر، مگر اس کا بھی ایک مزہ ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ جب تک روح جسم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جو نیکیاں یہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، بیماری میں بھی اس کی وہی لکھتے چلے جاؤ۔ اور دوسرا مزہ یہ ہے کہ بیماری پہ تکلیف ہے، اس پہ صبر کر رہا ہے، اس کے بچے اس کو سنبھالتے ہیں، وہ بھی تکلیف میں ہیں، وہ بھی صبر کر رہے ہیں،
سب کے صبر کا اجر اتنا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات کسی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ نیکیوں میں سست ہوتا ہے، اللہ اس کو تکلیف کے ساتھ آزما کر صبر کی توفیق دے کر اس کو ایک دم اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اس لیے زندگی بہت قیمتی ہے۔ صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کسی نے خودکشی نہیں کی فقیری کی وجہ سے، کہ میں فقیر ہوں، مجھے کھانے کو نہیں مل رہا، میں خودکشی کر لوں۔ بڑی پریشان کن حالت تھی، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ مہنگائی پوری دنیا میں آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب پچھلی حکومت تھی تو یہ حکومت مہنگائی کو سیاست میں استعمال کرتی تھی، مہنگائی کا نعرہ لگا کر۔ اب وہ ان کے خلاف مہنگائی کا نعرہ لگا کر استعمال کر رہے ہیں، نہ ان کا بس ہے نہ ان کا بس ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں معیشت ہے، وہ آزمانے کے لیے یا سزا دینے کے لیے یہ حالات لے کر آتا ہے کہ میرے بندے شکر کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، قناعت اختیار کرتے ہیں، یا شکوہ شکایت کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ حکمرانوں کا جتنا دخل ہے اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن ہمیں اپنے جو کچھ ہمیں میسر ہے اس میں پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں شکایت ہے مہنگائی بہت ہے، بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں، آ تو رہے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد کسی نے کہا کہ آج کے بعد بچوں کپڑے استری نہیں ملیں گے کیونکہ مہنگائی بہت ہے اور بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا سٹیٹس وہی رہے، دنیا ٹھیک ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے، اور رب چاہتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں تو تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، اپنے آپ کو مینج کرو۔ تو جو لوگ اس طرح کا میں دیکھ رہا ہوں اخبار میں کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں، قطعی طور پر یہ کام نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو ختم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مر گیا تو زندگی کی تکلیفیں ختم ہو گئیں، ختم نہیں ہوئیں۔ فرمایا قیامت تک اگر اپنے آپ کو گولی ماری تو قیامت تک زندگی ملے گی، گولی مارے گا، زندگی ملے گی، گولی مارے گا، زندگی ملے گی، گولی مارے گا۔ زہر کے ساتھ ختم کیا ہے، زہر کے ساتھ ختم کیا ہے تو قیامت تک زندہ ہوگا، زہر کھائے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر قیامت تک یہ تختہ مشق بنا رہے گا۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں سوچنی، بات کی تمنا بھی نہیں کرنی اب تو مجھے مر ہی جانا چاہیے، اس سے تو موت اچھی ہے۔ ہاں، شہادت کی موت مانگی جا سکتی ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، لیکن تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر موت کی تمنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔